آج ہم آپ کے پاس بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آج کل کا سپر ڈوپر ہٹ ڈرامہ تیرے بن کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے، یا یوں کہیں تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس ڈرامے کا کرسٹ کیا ہے اور اس کا آخر اینڈ کیا ہوگا، مرتسم اور میرب کا اینڈ کیا ہوگا۔ جیسا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامہ 33-34 ایپیسوڈز تک پہنچ چکا ہے، اور اب اس وقت زیادہ ڈرامہ میوزک اور میرب اور مرتسم کے آپس میں گزرے وقت کے سلو موشنز پر ہی گزر رہا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کنٹینٹ کافی کم رہ چکا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ حیا نے ماں بیگم بن کر صابرہ کو فون تو کیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ صابرہ بیگم حیا کی آواز ہی نہیں پہچان سکی، اور پھر حیا نے نوریز سے مل کر اپنا رشتہ ختم کروانے پر اسے قائل بھی کر لیا، مگر جو جھوٹ بولا اس نے وہ اب آگے پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا سٹرونگ کنیکشن بننے والا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ جس ہوٹل میں میرب، مریم اور انس ملاقات کے لیے گئے تھے، اسی ہوٹل میں حیا اور نوریز بھی موجود تھے، اور یہ بڑا ہی عجیب اتفاق ہے، اور یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حیا مریم کے اتنا خلاف کیوں ہے، جبکہ مریم اس کی بچپن کی دوست بھی ہے، اور مریم کے ہی بار بار اصرار کرنے پر ماں بیگم نے حیا کو حویلی میں واپس بھی بلایا۔ مریم جگہ جگہ پر حیا کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، پھر حیا کیوں ماں بیگم کو بار بار یہ بات بتانا چاہتی ہے کہ ان کی بیٹی پڑھائی کے نام پر کوئی اور ہی گل کھلا رہی ہے۔ خیر، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تیرے بن کا اینڈ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انس کے ساتھ مریم بھاگ رہی تھی اور میرب انہیں دیکھ لیتی ہے۔ میرب اس پوائنٹ پر کہے گی کہ انس، میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی، مگر آپ تو ہمارے گھر کی عزت کو پامال کرنے جا رہے ہیں۔ تو انس کہے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مرتسم خان کبھی بھی اس رشتے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ تو پھر میرب اسے کہے گی کہ کوشش تو کرو، اور انس کہے گا کہ ٹرائی کرنے کا کیا فائدہ، اس کا تو رشتہ بھی آیا ہوا ہے اور مرتسم اس کی شادی بھی کروا دے گا اور میں دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ میرب وعدہ کرے گی کہ اگر مرتسم نہ مانا شادی کے لیے تو میں خود مریم کو تمہارے ساتھ بھاگنے میں مدد کروں گی۔ اب انس کے پاس بھی اس بات کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور مریم کو چھوڑ کر اس آس اور امید پر چلا جائے گا۔ اب ہوگا کچھ اس طرح سے کہ مرتسم نوریز سے مل کر آیا تھا، اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ نوریز اس کی بہن سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ حیا نے بیچارے نوریز کو مریم کی محبت کے جھوٹے جال میں اس بری طرح پھنسایا ہوا ہے۔ تو مرتسم گھر آ کر ماں بیگم کو بھی قائل کر لے گا کہ ماں نوریز مریم سے سچی محبت کرتا ہے اور اس رشتے میں کیا برائی ہے، تو ماں بیگم بھی اس رشتے کے لیے مان جائیں گی۔ جب مریم کی بات نوریز کے ساتھ پکی ہو جائے گی تو مریم اور میرب تو کافی پریشان ہو جائیں گی، اور حیا بھی مریم کو بہت زیادہ ٹیز کرے گی اور کہے گی کہ تم سے کہا تھا نا کہ شادی ہو رہی ہے، مگر میری نہیں تمہاری ہو رہی ہے۔ اب مریم میرب کو اس کا وعدہ یاد کروائے گی اور کہے گی کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اور انس کو ایک کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ اب میرب مرتسم کو بتانے کی کوشش کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مرتسم کو جب اس بات کا پتہ بھی چل جائے کہ مریم کسی انس نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے، تو مرتسم بجائے انس سے ملنے کے مریم کی شادی نوریز کے ساتھ کروانے کی کوششوں کو اور بھی زیادہ تیز کر دے گا۔ اب میرب یہاں پر کچھ ایسا کر گزرے گی جس کا بہت ہی برا اثر مرتسم پر پڑنے والا ہے۔ وہ مریم سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، تم انس کے ساتھ بھاگ جاؤ اور اپنی زندگی جی لو، میں تو اپنی زندگی نہیں جی سکی، مگر میں تمہارے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ اب مریم انس کے ساتھ، جو کہ اصل میں ملک زبیر ہے اور مرتسم کا جانی دشمن ہے، اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ملک زبیر اس کے ساتھ نکاح تو نہیں کرے گا، مگر 2-4 دنوں کے بعد مریم کو اپنے پاس رکھ کر اسے کہے گا کہ گھر واپس چلی جاؤ۔ پہلے تو مرتسم اپنی بہن کی خوب تلاش میں رہے گا، میرب سے بھی پوچھے گا، مگر میرب اسے کچھ نہیں بتائے گی۔ اسی وقت مریم روتی ہوئی گھر میں داخل ہوگی۔ میرب کے پوچھنے پر مریم بتائے گی کہ وہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر تھا، جس نے بھائی یعنی مرتسم خان سے اپنا بدلہ لینے کے لیے میری عزت پر دھبا لگایا۔ اب یہ بات سن کر میرب کا دل کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو گولی مار لے، مگر پھر وہ مریم کو تسلی دلاسے دے گی اور مرتسم سے بھی معافیاں مانگے گی، مگر مرتسم اس سے کہے گا کہ تم میرے دل سے اتر چکی ہو۔ اب میرے خیال سے مرتسم خان ملک زبیر کو اس کی بہن کے ساتھ ظلم کرنے کے چکر میں پولیس میں پکڑوا دے گا،
مریم جو کہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جس سے وہ بے انتہا پیار کرتی تھی، اسی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں نوریز، جس سے خیالوں ہی میں صرف حیا کے کہنے پر ہی مریم سے بے پناہ محبت ہو چکی ہے، جب اسے اس ساری صورتحال کے بارے میں پتہ چلے گا تو اس کے دل میں مریم کے لیے مزید ہمدردی آ جائے گی، اور ان سب کے باوجود بھی وہ مریم کے ساتھ شادی کرنا چاہے گا۔ یہ بات مرتسم کو مزید امپریس کرے گی اور وہ دوبارہ سے مریم اور نوریز کی شادی کی تیاریوں میں لگ جائے گا۔ یہ سب دیکھ کر حیا آگ بگولا ہو جائے گی اور مزید حسد کرنے لگے گی کہ جس لڑکے کو میں نے ٹھکرا دیا تھا اس کا ظرف اتنا بلند ہے اور وہ اتنے اعلیٰ کردار کا مالک ہے کہ اتنی بڑی بات ہونے کو بھی وہ اگنور کر رہا ہے، اور اس طرح کے مخلص لڑکے کو چھوڑنا تو بیوقوفی ہے، اور مرتسم نے مجھے آج تک سوائے رسوائی کے دیا ہی کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس موڑ پر وہ سوچے کہ اگر وہ نوریز کو سب کچھ بتا دے کہ مریم کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ سب اس کا خود کا بنا ہوا جال تھا، گھڑا ہوا جھوٹ تھا، مگر نوریز کہے گا کہ اب تو وہ خود بھی مریم سے محبت کرنے لگا ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور یہ عین متوقع ہے کہ مریم کی شادی نوریز سے ہو جائے اور حیا کی شادی کسی بہت سے عام سے لڑکے سے ہو جائے گی۔ اور رہی بات میرب اور مرتسم کی، تو پورے ڈرامے میں مرتسم نے جتنا کچھ برداشت کیا ہے، اب ہم یہ بالکل بھی سوچ نہیں سکتے کہ ڈرامے کے اینڈ میں مرتسم میرب سے الگ ہو جائے گا۔ اگر مرتسم نے میرب سے الگ ہونا ہوتا تو اس سے بہت پہلے بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جاتا، مگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور میرب کو وہ مرتسم دوبارہ سے معاف بھی کر دے گا۔ تو اب کی بار ہو سکتا ہے کہ میرب خود اپنے اور مرتسم کے درمیان ہونے والے کانٹریکٹ کو خود اپنے ہاتھ سے پھاڑ دے اور کہے گی کہ تم سے اچھا دوست اور ہسبینڈ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تم اپنے سارے امتحان پاس کر چکے ہو اور اب میں سمجھتی ہوں کہ تم میرے ہسبینڈ ہونے کے قابل ہو۔ مگر اگر بات کی جائے ہمارے خود کے ریویو کی، تو ویورز ایک بات بہت اہم ہے کہ اس ڈرامے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایک لڑکی کو اپنا ہسبینڈ صرف اور صرف اس کے خود کے اشاروں پر اور اپنی شرطوں پر جینے والا ہی چاہیے، اور لڑکی کو خود کچھ بھی برداشت نہ کرنا پڑے، جیسے کہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ دونوں کو ہی اپنی اپنی جگہ پر برداشت کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ویسے تو ڈرامہ مرتسم اور میرب کے ان وانٹڈ رومانس کی وجہ سے بہت ہی ہٹ جا رہا ہے، جبکہ اس کا اسکرپٹ بہت ہی ویک ہے۔ آپ اب کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، اور آپ کیا میرے سے اتفاق رکھتے ہیں، متفق ہیں کہ اینڈ ایسا ہی ہوگا؟ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔